تو تکبیر اولیٰ سے پہلے ہم نیت باندھتے ہیں. اب اس نیت کے لیے اگر ہم زبان سے اسے کہیں یا نہ کہیں، تو جب ہم نے نماز کا ارادہ کیا تو اس وقت ہم ایک ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے، یا میں اٹھوں ذرا ظہر کی نماز پڑھ لوں. تو جب میں اللہ کے حضور قبلہ رو ہو کے کھڑا ہوا تو اس وقت میں زبان سے اس نیت کو ادا کروں یا نہ کروں، میری نماز ظہر ہی کی ادا ہوگی، لیکن زبان سے ادا کر دینا افضل ہے، بہتر ہے. اسی طرح جب آپ قائد اعظم کے مزار پہ کھڑے ہوئے تو گھر سے اس نیت سے چلے ہیں کہ میں وہاں فاتحہ پڑھاؤں برائے ایصال ثواب روح قائد اعظم. تو جب آپ نے فاتحہ پڑھی تو نیت چونکہ آپ کی فاتحہ خوانی کی تھی برائے ایصال ثواب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کا ثواب آٹومیٹیکلی قائد اعظم کی روح کو پہنچ گیا. تو انہوں نے میرا خیال ہے اس راہ کو اپنایا. اور سعودی عرب میں بھی اگر آپ جائیں تو جب آپ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد دعا نہیں مانگتے کوئی بھی، فاتحہ پڑھ کے اٹھاتے ہیں. نہیں، ویسے بھی جب وہ کسی کے گھر جاتے ہیں تعزیت کے لیے، تو ہم بھی جب تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو دعا نہیں مانگتے، صرف فاتحہ پڑھ کے اٹھاتے ہیں. تو اس کا ثواب تو قائد اعظم کی روح کو مل گیا. اور باقی درجات بلند کرنے کی دعا کرنا جو ہے، دعا کرنا اچھی بات ہے، درخواست کرتے رہنا چاہیے، لیکن حقوق العباد میں مرنے والا کیسا تھا تو درجات تو اس سے منسلک ہیں. تو لیکن دعا بحال کرتے رہیں. بد دعا کوئی قابل ستائش چیز ہے نہیں اسلام میں. رب کے نزدیک یہ کوئی زیادہ قابل ستائش چیز نہیں. وہ زبان اور دل کی بات، جو جیسے میں نے آپ سے نیت کی بات کی، زبان سے کوئی کہے یا نہ کہے، جو دل سے آواز اٹھ رہی ہے، رب تعالیٰ تو اس کو زیادہ دیکھے گا. زبان سے انسان کیا کہہ رہا ہے اس کی ویلیو کم ہے. دی ہوئی بد دعا تو شاید کم ہی قبول ہوتی. اگر کسی شخص نے کسی کو بد دعا دے دی تو بہت کم قبول ہوتی. لیکن اس کے برعکس جو خطرناک چیز ہے وہ دوسری ہے. وہ خطرناک چیز یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے کسی کا دل دکھایا تو وہ بندہ آگے سے ہنستا رہا، جینوئنلی دل سے، اس نے اس کا برا نہیں مانا، کچھ بھی اگنور کر دیا کہ کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، یہ بھی انسان ہے، غلطی کر گیا ہے، خیر ہے. تو وہاں پھر قدرت کا نظام ایکٹیو ہوتا ہے. پھر اس انسان کے بدلے قدرت خود لیتی ہے دوسرے سے، زیادتی کرنے والے سے. تو خوف زدہ اس آدمی سے ہوئی ہے آپ جو آپ کی زیادتیوں کے جواب میں صرف مسکرا دے جینوئنلی، اور جینوئنلی آپ کے حق میں اللہ سے دعا کر دے کہ یا اللہ انسان ہے، غلطی اس سے ہو گئی، معاف فرما دے. اس آدمی سے ڈریے، کیونکہ اس کا بدلہ خود قدرت لے گی. اس کی میں ایک پہلو اس کا یہ بتا دوں کہ ایک محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت سے صحابہ کرام تھے. تو ایک شخص آیا اور آ کے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے نقط سنانے لگا. تو حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے. تو وہ بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. تو کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر جواب دے گیا. تو آپ نے پلٹ کے اسے جواب دینا شروع کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے اور تشریف لے گئے. تو اگلے دن صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہوا کہ وہ شخص آیا محفل میں، وہ بہت برا بھلا کہہ رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ناجائز، خاموش بیٹھے تھے اور آپ مسکرا رہے تھے. لیکن جو ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کے جواب دیا تو آپ ناگواری کے عالم میں
اٹھ کے تشریف لے گئے. تو فرمایا کہ اصل میں جب وہ بندہ ناجائز طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو رب تعالیٰ نے ایک فرشتہ وہاں معمور کیا تھا جو اس آدمی کو پلٹ کے جواب دے رہا تھا آن بہاف آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اللہ نے وہ فرشتہ وڈرا کر لیا. تو جواب دینے سے پہلے تک میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ بڑا قابل ستائش تھا اور انہیں سپورٹ حاصل تھی اللہ تعالیٰ کی. لیکن اس کے بعد میں چلا گیا کہ وہ پھر فرشتہ وہاں سے وڈرا ہو گیا تھا. تو بددعا تو انسان اس وقت دیتا ہے جب بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن بدلہ لینے کے قابل نہیں, تو وہ کمزور کا حربہ استعمال کرتا ہے کہ بددعائیں دیتا. لیکن بہترین بدلہ یہ ہے کہ جتنی بھی کسی سے کی طرف سے زیادتی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیا جائے کہ سچے دل سے صرف مسکرا دیا جائے. بس ایک مسکراہٹ اس کا جواب ہے. تو ایسے آدمی سے ڈریے کیونکہ اس کا بدلہ پھر قدرت خود لیتی ہے. اور میں نے کبھی کسی کو اس طرح سپیئر ہوتے دیکھا نہیں ابھی تک. سونر اور لیٹر اس کو ادا ضرور کرنا پڑا ہے سب کچھ. اور جب قدرت کے ذریعے ایسی چیز آتی ہے تو then one pays through his nose. ظلم برداشت کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے. وہ ظلم پھر اس رنگ میں نہیں آئے گا. لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے تو میں اس کو پلٹ کے اس کا بدلہ ضرور لوں کیونکہ اللہ نے ظلم برداشت کرنے سے منع کیا, ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہدایت کی ہے. بات یہ ہے کہ اگر ایک پڑوسی جو سامنے رہ رہے ہیں میرے, اگر یہ مجھے نقصان پہنچاتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں, ایذا دیتے ہیں اور میں ان کو ہنس کے برداشت کرتا ہوں, تو وہ ظلم نہیں سہ رہا بلکہ وہ حسن سلوک کے ضمن میں آئے گا کہ میں ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے کام لے رہا ہوں. لیکن وہی ہمسایہ اگر میرے دوسرے پڑوسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو پھر مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کی مدد کو, اس پڑوسی پر جس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوں. یہ میں ظلم کے خلاف جدوجہد کروں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا یہ ایک پڑوسی جو ہے دوسرے پڑوسی کے ساتھ سرین زیادتی کر رہا ہے, تو میں پھر جس پہ ظلم ہو رہا اس کی سپورٹ میں کھڑا ہو جاؤں گا. لیکن جو اس نے میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں وہ میں ہنس کے ٹال جاؤں گا کیونکہ اس نے سلوک میں آئے گی وہ بات. تو ظلم سہنے سے اللہ تعالیٰ یوں منع کر رہا ہے, یا یوں کہیے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے یوں اللہ ہدایت کرتا. اور وہ جو آیت ہے میں قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ, اس کی کانٹیکسٹ جو ہے وہ اصل میں ہے مکہ مکرمہ میں گزرے ہوئے 12 سال, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد کی زندگی کے 2 حصے ہیں. اعلان نبوت سے لے کے ہجرت تک 12 سال جو مکہ مکرمہ میں گزرے, اور ہجرت سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تک 10 سال تو پورے ہوئے, 11واں سال انکمپلیٹ رہ گیا تھا. تو اسے یا 10 سال گنیے, 11 سال جو بھی گننا چاہیں آپ, تو ہم تو 10 سال گنتے ہیں کہ وہ 10 سال کمپلیٹ کر لیے تھے. تو وہ 10 سالہ مدنی زندگی اور 12 سالہ مکی زندگی. جب مکی زندگی ہے 12 سالہ, اس میں جو مسلمان شروع میں ایمان لے آئے تھے اللہ تعالیٰ پر اور اسلام قبول کر لیا تھا, ان میں شروع میں ایمان لانے والوں میں ایک بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی تھی جو معاشرے میں پسے ہوئے تھے ون وے اور دی ادر. جیسے جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے,
اسی طرح اور دوسرے فائنینشلی اتنے افلوئنٹ نہیں تھے. تو ان کے آقاؤں نے اور ان کے بالادست لوگوں نے ان کے اوپر ظلم ڈھائے تھے بے پناہ قسم کے. تو وہ رب تعالیٰ نے ان کو اپنی مدد کا ایک وعدہ کیا کہ جب ظلم حد سے گزرے گا تو میں موجود ہوں, میں تمہاری مدد کو آؤں گا. کانٹیکسٹ اس کا یہ ہے, لیکن چونکہ قرآن پاک میسج ہے رہتی دنیا تک کے لیے, تو یہ فارمولا اپلیکیبل ہے فار آل ٹائمز ٹو کم, لیکن اس کے بیان کا کانٹیکسٹ وہ ہے. یہ وہ ناپسندیدہ ہے, اس میں آپ حدیث ہے, اس میں وہ ناپسندیدہ عمل ہے. نام پورے اور اچھے نام بلائے جانے چاہیے. جی ہاں, وہی میں عرض کر رہا ہوں, وہ ناپسندیدہ ہے اور کچھ معاملات میں گناہ ہو جائے گا. جیسے رحمان ہے, عبد الرحمان نام رکھتے ہیں ہم, لیکن ہم میں سے بڑی اکثریت رحمان کے نام سے پکارتی ہے, تو گناہ ہو جائے گا, کیونکہ رحمان تو ایک ہی ہے پوری کائنات میں. دیکھیے, رب تعالیٰ کے ساتھ تو کسی پروٹوکول کی ضرورت ہے نہیں. وہاں تو جتنی دیوانگی سے, جتنے جنون سے آپ اس کے حضور میں پیش ہوں گے, اتنا ہی مقبول ہوگا وہ. ہاں, البتہ جو مسند طریقہ بتایا گیا ہے نماز کا, نماز کے آداب جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے فرائض اور آداب, ان کو آبزرو ضرور کیجیے. جیسے ابتدا ہوگی, ارادہ ہے نماز کا, پھر وضو یا غسل ہے, پھر نیت ہے, پھر تکبیر ہے, قیام و سجود ہے. تو اس کو اس رنگ میں ادا ہونا چاہیے. اسی طرح پھر اس کے آداب کی بات ہے, سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے. پھر اس انداز میں کھڑا ہوا جائے جو جیسا بتایا کہ ہاتھ اس طرح باندھے جائیں, دایاں اوپر آئے بایاں نیچے, وہ اس کے. تو ان آداب کا خیال رکھا جانا چاہیے. باقی رب تعالیٰ کے ساتھ تو ہم تو اس میں یقین رکھتے ہیں کہ اس کی محبت کا جنون جس قدر زیادہ ہو جائے گا, اور اس جنون میں جس طرح سے آپ اسے پکارتے ہیں, وہ اس کو زیادہ پسند آتا ہے. نہیں, اس کا منیمم 4 ہیں, اس کے 2 رکعت کی صورت میں. اس کو منیمم اس کو 4 رکعت, لیکن 2 کی صورت میں وہ پڑھ لی جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اس موضوع پہ یہاں خاصی تفصیل سے ایک بار بات ہوئی تھی. اب یہ جو آیت ہے, دیکھیے اس میں ترغیب ہے ایک طرح سے, یا اطلاع بھی ہے اور نوید بھی ہے. اس کے اندر 3 چیزیں آیت میں پائی جاتی ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے مددگار ہیں, اور دوسری طرف تاکید کی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان پہ فرض ہے کہ وہ مشکل وقت میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کریں. یہ تاکید بھی ہے. جہاں تک مزاروں پہ جا کے دعا کرنے کی بات ہے, اس کا اس آیت سے تعلق نہیں ہے. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ جو یہاں پہلے جب یہ سوال اٹھا تھا تو میں نے اس وقت ایک گزارش کی تھی کہ قبروں پر جانے کی تو تاکید فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فاتح خوانی بھی کرنی چاہیے. اب ایک جگہ جا کے فرق ہو جائے گا کہ ایک ہلکے سے فرق کے ساتھ یا تو یہ شرک ہو جائے گا یا یہ مستحب رہے گی بات. اگر ہم نے جا کے قبر پر صاحب مزار سے دعا کر لی تو شرک ہو گیا, ٹھیک. اور اگر ہم نے
فاتح خوانی کی اور اس کا ثواب اس صاحب مزار کی روح کو پہنچانے کی درخواست رب سے کرنے کے بعد رب تعالیٰ سے ہی درخواست کی کہ یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، تو مہربان ہے، تو اپنے رحیم و کریم ہونے کے صدقے، اپنے انبیاء اکرام کے صدقے ہم پہ رحم فرما دے اور ہماری یہ حاجت تو پوری کر دے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ دعا تو گھر پہ بھی ہو سکتی ہے، فاتح خوانی گھر پہ بھی ہو سکتی ہے، بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مزار پہ جا کے فاتح خوانی کے سلسلے میں دلیل یہ ہے کہ اگر آپ مثال لے لیں کسی ایک مزار کی، مثلا داتا صاحب کا مزار ہے، وہاں اگر آپ جائیں تو دن کے 24 گھنٹے ہی وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، لوگ درود و سلام میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کسی نہ کسی شکل میں ہر شخص کر رہا ہوتا، تو جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو وہاں تو پہلے ہی اللہ کے رحمت کے فرشتے موجود ہیں، اگر ہم بھی وہاں جا کے فاتحہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہی ہو جائے گی کہ اگر ایک جگہ پر بارش ہو رہی ہے تو آپ اس سے دور بھی کھڑے رہ سکتے ہیں، آپ اس جگہ پر بھی جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں جہاں بارش ہو رہی ہے، تو جہاں پہلے سے بارش برس رہی ہے اگر آپ وہاں کھڑے ہوں گے تو وہ بارش کی بوندیں آپ پر بھی گریں گی، تو جب آپ بھی اسی اجتہام میں جا کے دعا کرتے ہیں جہاں پہلے سے بہت دنیا دعا کر رہی ہے، ذکر الہی ہو رہا ہے، تو آپ پر بھی وہ رحمت ہوگی، تو چانسز زیادہ ہیں کہ وہاں زیادہ جلدی دعا قبول ہو جائے اللہ کے حضور کی، وہاں تو پہلے ہی رحمت ہو رہی ہے، تو یوں مزار پر جا کے فاتحہ خوانی کرنے میں یہ ایک فائدہ مل جاتا ہے، لیکن یہ کوئی شرط نہیں، فاتحہ آپ اپنے گھر سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور کہیں سے بھی چلتے چلتے بھی فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں اگر آپ توجہ دے سکتے ہیں تو، لیکن اس صورت میں وہ ایک بینیفٹ ایکسٹرا مل جاتا ہے انسان کا۔ اور جہاں تک صاحب مزار کی بات آپ نے کی تو اس کا تو یہ ہے کہ جو بھی شخص ہے، خواہ وہ زندہ ہے یا اس دنیا سے جا چکا، اسے اپنے نامہ اعمال کو بہتر کرنے کے لیے نیکیوں کی ضرورت ہے، تو نیکیاں کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو آدمی بیچارہ انتقال کر گیا یہاں سے، اب وہ اپنے نامہ اعمال میں نیکی یا بدی دونوں طرح کی ایڈیشنز اور آلٹریشنز کرنے سے عاری ہو، اب وہ اس کو نامہ اعمال کو بدل نہیں سکتا اپنا۔ تو جب کوئی زندہ شخص کوئی نیک کام اس نیت سے کرتا ہے کہ اس کا ثواب اس دنیا سے چلے جانے والے آدمی کی روح کو مل جائے، تو رب تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، وہ انسان کی نیکی سے خوش ہو کے اس نیکی کا ثواب اتنا ہی نیکی کرنے والے کو دے دیتا ہے اور اس کی درخواست پر اتنا ہی ثواب دوسری روح کو بخش جس کے لیے اس نے درخواست کی ہے۔ تو جب کسی روح کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیا جاتا ہے کسی کی درخواست پر، تو اس روح کو بھی اطلاع ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے میرے نامہ اعمال میں اس ثواب کا اضافہ کروایا ہے، تو وہ روح خوش ہوتی ہے کہ اس آدمی نے میرے ساتھ نیکی کی، تو اس خوشی میں اور اس تشکر کے طور پر وہ روح بھی اللہ کے حضور دعا کرتی ہے کہ یا باری تعالیٰ، جس شخص نے میرے ساتھ یہ نیکی کی ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میرے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ کرایا ہے، تو بھی اس پہ مہربانی فرما اور اس کی دعا قبول فرما لے یا اس پہ رحم کر دے، جو بھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس روح کی دعا کے نتیجے میں اگر وہ نیک آدمی ہے، اللہ کا مقبول آدمی ہے، تو وہ حاجت روا ہو جائے۔ تو وہ جو مدد کی بات آپ کر رہے تھے، وہ اس کے پیچھے یہ میکنزم ہے۔ بے شک بے شک، وہاں کا تو مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے،
اسی لیے میرے پاس جو لوگ دعا کے لیے آتے ہیں میں ان سب سے ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ بھائی مجھے دعا کے لیے کہنے کی بجائے گھر پہ جاؤ اور اپنی والدہ سے دعا کے لیے کہو. ماں سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہے. میں تو سب سے کہتا ہوں ماں کی دعا اس کا تو اثر ہی کچھ اور ہے. چاہے ماں کتنی گناہ گار ہو، ماں طوائف بھی کیوں نہیں، اس کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے اولاد کے لیے. یقیناً اس کی روح اسی درد کے ساتھ دعا کرے گی جس درد سے وہ زندگی میں کرتے نہیں. میرا ایمان ہے، غلط یا صحیح اس سے مجھے وہ نہیں ہے، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ ماں کی روح اگر دعا کرتی ہے اولاد کے لیے تو اسی درد سے کرے گی. روحانی طور پہ اس کے کئی ایک تجربات بھی مجھے ہوئے جن کو ظاہر بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ روحانی مشاہدات، واردات و تجربات یہ سب آدمی کے اپنی کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں، ان کو پبلک نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ تجربہ ہے میرا، ماں کی روح جس انداز میں تڑپتی ہے اولاد کے لیے انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کی امپورٹنس کا تو عالم سر ایک ہے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مصیبت اور غربت کا مقابلہ صدقہ و خیرات کرو. نہ صرف مصیبت بلکہ اگر کوئی شخص غربت میں مبتلا ہے، مفلسی میں، تو وہ اگر خیرات کرنے لگے اور صدقات دینے لگے تو رب تعالیٰ اس کے صدقے اس کی مفلسی بھی دور کر دیتا ہے، غربت دور ہو جاتی. ویسے اس چیز کا مجھے علم نہیں کہ سعودی عربیہ میں لوگ اس طرح سے کہتے ہیں. میرا تجربہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ سعودیز خیرات، صدقہ و خیرات میں بہت کھلے دل کے لوگ ہیں، بہت کھلے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. اور خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ اس کا اظہار کم ہی ہونے پاتا. اسی طرح سنت کے طور پر ان کے صدقہ و خیرات کی جو شدت ہے وہ رمضان میں بہت بڑھ گئی ہوتی ہے. یہ تمام تر وہ سنت کے طور پہ کرتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی زندگی میں طریقہ کار ہے، صحیح تھا. اسلام نے یا رب تعالیٰ نے جو بھی کہی ہے اعتدال پہ زور دیا ہے، عبادت میں بھی اور دوسری چیزوں میں بھی. خود عبادت میں اعتدال کا حکم ہے، اعتدال سے تجاوز مت کریں آپ. تو اسی طرح خیرات بھی اسی زمرے میں آتی ہے کہ آپ اعتدال میں رہیے، کہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں آپ پر، خیرات کرنے کی وجہ سے کہیں اس میں کوتاہی نہ ہونے پائے. آپ کے بیوی بچے، ایک زمانے میں میرا خیال یہ تھا کہ شاید کفالت کے قصے میں سب سے پہلا نمبر ماں باپ کا آتا ہے، لیکن بعد میں کریکشن ہو گئی میری کہ کفالت میں پہلا نمبر بیوی بچوں کا ہے. سب سے پہلے ان کی جو جائز ضروریات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. ماں باپ ہیں، پھر بہن بھائی ہیں، اور سو آن سو فورتھ. تو جو لوگ آپ کے زیر کفالت ہیں پہلے ان کی ذمہ داریاں پوری ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد صدقہ و خیرات کی باری آئے گی. تو اعتدال کا تو حکم اللہ نے اس میں دیا ہے. دیکھیے صاحب، زکوٰۃ کے سلسلے میں کوئی ifs and buts نہیں ہے، کوئی ایگزیمپشنس نہیں ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اصل میں سیونگ ٹیکس ہے، وہ سیونگز ٹیکس ہے. وہ اس میں سیدھا سیدھا ایک فارمولا رب تعالیٰ نے دیا ہے کہ اگر کسی شخص کا گزارا نہیں ہوتا ہے، میرا میں بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہا، بجلی کا بل نہیں دیتا، یوٹیلیٹی بلز میں پے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو یہ لاجیکل بات ہے کہ اس کے پاس سیونگ ہو ہی نہیں سکتی. پہلی بات ہے کہ وہ اپنے ایکسپنسز پورے کرے گا. وہ
دوسرا اس کے اندر اس لیے اگر اس کے پاس 2-4 کڑے باقی ہیں تو یہ بڑی پکی بات ہے کہ وہ سیونگ ہے اس کی، کیونکہ اس کے آمدنی اتنی ہے کہ اخراجات کے بعد سیونگ ہو سکے، ادروائز یہ کنزیوم ہو جائیں گے اخراجات پورے کرنے کے لیے. اس لیے میں یہ اس کا آسان ورڈ بتا رہا تھا زکوٰۃ کا، کہ اس کا دوسرا نام اگر آپ آج کی زبان میں رکھنا چاہیں تو سیونگز ٹیکس بنے گا اس کا. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مقروض ہو گیا ہے تو سیدھا سیدھا فارمولہ اسلام میں موجود ہے کہ جتنا قرض ہے وہ زیور کی قیمت میں سے مائنس کر دیجئے، اور پھر اگر وہ منیمم لمٹ سے اوپر رہتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ دے دیجئے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل سیدھی بات کی ہوئی. جو مکان آپ کے ذاتی استعمال کا ہے اس پہ ٹیکس نہیں، زکوٰۃ نہیں اس پہ. ذاتی استعمال کے علاوہ ہے تو زکوٰۃ لگ جائے گی فوراً. وہ تو بڑا سمپل ہے، لیکن اس میں ifs and buts نہیں ہے کوئی. اسلام اس معاملے میں سخت اصول رکھتا ہے کیونکہ یہ پبلک ویلفیئر سے اس کا تعلق ہے، اس رقم کا. ایک کسی اور ضمن میں ذکر چلا تھا تو میں نے اس وقت بھی گزارش کی تھی کہ سب کانٹیننٹ کے اندر ہماری بہت سی پرابلمز کی جڑیں کہیں اور جا کے ملتی ہیں. ہم میں سے ایک بڑی اکثریت ہندو سے مسلمان ہوئی ہے، ماسوائے وہ بہت ہی مختصر سی اقلیت جو عرب سے آئی. تو جب ہم ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں تو اس کے باوجود ہندوؤں کی میجورٹی یہاں رہی اور ہم ہندوؤں میں رہتے رہے. تو چونکہ ہمارا سوشل انٹریکشن ہندوؤں ہی کے ساتھ رہا تو ہمارا بلیف تو چینج ہو گیا، ریلیجن ہم نے تبدیل کر لیا، لیکن ہمارا رہن سہن انہی رسومات کا پابند رہا جو ہندو معاشرے کی ہیں. تو ہندوازم کی بہت سی قباحتیں وہ ابھی تک ہماری زندگی میں چلی آ رہی ہیں. اب ہندوازم میں تو دیوتا اور دیویوں کو خوش کرنے کے لیے انسانی جان کی قربانی بھی دی جاتی ہے. ان کے عقائد کے مطابق منگل کے روز اگر خون بہایا جائے کسی ملک میں تو اس سے بلائیں دور رہتی ہیں. پھر انہوں نے اپنا انڈیپینڈنس ڈے وہ بجائے 14 اگست کے 15 اگست کر لیا، جبکہ دونوں ملک بنے ایک وقت میں تھے، صرف اس لیے کہ ان کے پنڈتوں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ صاحب جوتش کے حساب سے اگر 15 اگست کو آزادی ڈکلیئر کی جائے تو بڑی مبارک رہے گی. تو یہ ہندو عقائد کا حصہ ہیں یہ چیزیں، وہاں سے ہم کیری کیے ہوئے ہیں کیونکہ جڑیں ہماری وہیں. پھر ہم یہیں ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے تو وہ سوشل چیزیں رسومات یہ زیادہ ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ عقائد کی شکل لے لی ہے. ادروائز صدقہ و خیرات کسی فارم میں کی جائے، بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے، کسی مقروض کا قرض ادا کر دیجیے، کسی غلام کو آزاد کروا دیجیے، کسی قیدی کو رہا کروا لیجیے. یہ سب صدقہ و خیرات کے ضمن میں آتی بات. آپ اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کہیں کوئی ایسا انسان ہے جو فائنینشلی لیس فارچونیٹ ہے تو بکرا ذبح کرنے کی بجائے بے شک صدقے کا بکرا، قربانی نہیں، صدقے کا بکرا، اس کی قیمت جا کے اس کو دے دیجیے اس نیت سے کہ یہ اللہ کے نام پہ اس کی میں مدد کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے یہاں بکرے سے شاید زیادہ ہی قبول ہوگا، کیونکہ ایک شخص کو آپ نے ہاتھ پھیلانے سے اس ذلت سے بچا لیا ہے جو ہاتھ پھیلانے سے ملتی ہے. لیکن قربانی اس ضمن میں نہیں آئے گی. قربانی بہرحال بکرے ہی کے ذریعے سے، جانور ہی کے ذبح کرنے سے ہوگی، وہ اس ضمن میں نہیں آئے گی. اب آپ آئندہ اگر کبھی ایسی کوئی دقت پیش آ جائے تو وہ جو مرغہ آپ نے ذبح کیا تھا اسی کی قیمت کے برابر پیسے
کسی حاجت مند کے ہاتھ پہ رکھ دیجئے اور دیکھیے کہ وہ گھنٹے کے بعد پانی نکلتا ہے یا پون گھنٹے میں نکل آتا. تو بات تو صدقے کی ہے کہ مرغے کی صورت میں صدقہ کر دیا اور اس کو اس انداز میں بھی کر کے دیکھ لیجیے, شاید اس سے پہلے ہو جائے. تو تجربہ کرنے کی بات ہے. ایک دوسرا ہو یہ جاتا ہے کہ کچھ ہماری اپنی بھی ذہنی سیٹسفیکشن کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو, وہ جو اس نے کہا نا کہ میں نے انسان کو بہترین تقویم پر بنایا اور بہترین شکل میں اسے بنایا. انسانی جسم تو ایک سائنسی عجوبہ ہے ہی ہے, اور بڑے سے بڑا ڈاکٹر جو علم کے بہت اونچے مقام پر بیٹھا ہے, وہ بھی اگر حوصلہ مند ہے تو کھلے لفظوں میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ آج بھی جبکہ کلینکل سائنس اتنی ایڈوانس کر گئی ہے, میڈیکل سائنس میں انسانی ہیومن اناٹمی کو سائنس آج بھی 30 to 40% سے زیادہ سمجھ نہیں سکی. تو اس کے اندر ابھی اور کیا کیا چھپا ہے یہ تو آہستہ آہستہ ڈسکور ہوتا جائے گا. لیکن انسانی جسم کا ایک اور حصہ, بڑی عجیب و غریب چیز رب تعالیٰ نے بنایا, وہ ہے اس کا دماغ. اس کے اندر کیا کیا قوتیں پنہا ہیں وہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کسی کو. تو اگر انسانی ذہن کو آپ قابو کر لیں اور اسے کنسنٹریشن کے معاملے میں اتنا ٹرین کر لیں تو یقین کیجئے کہ ایسی تجربات ہو چکی اب تک کہ آپ اپنی ذہنی قوت سے چلتی ہوئی بس کو روک لیتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کبھی ذہنی طور پہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ صدقہ ہم نے کالا بکرے کا یہاں دے دیا, خون بہا دیا, اب ہمارا کام سیدھا ہو جائے گا, تو خود آپ کی وہ جو ذہنی قوت ہے وہی کام میں آتی ہے اور کام سیدھے ہو جاتے ہیں. یہ اس کا دوسرا سائنسی ورژن یہ ہے اس کا. تو آئندہ کبھی آپ اللہ کے نام پر کسی ضرورت مند کی کام آ کے دیکھیے تو وہ شاید کالا مرغہ دینے سے زیادہ جلدی کام ہو جائے گا آپ کا. نہیں, بات یہ ہے کہ وہ کہنے سے مراد میری وہ نہیں تھی جو آپ سمجھ رہے ہیں. ضرورت مند سے میری مراد یہ تھی, جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا گلی محلے میں رشتہ داروں میں آدمی جو فائنینشلی لیس فارچونیٹ ہے تو اس کی خدمت کر دیجئے. کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کر دیجئے خاموشی سے. میں اس کو حقدار کو یا ضرورت مند کو اس کیٹیگری کے ساتھ ملا رہا تھا. مراد میری یہ بالکل نہیں تھی کہ اگر میرے پاس کوئی آدمی مانگنے آیا ہے تو میں اس کو دیکھوں کہ وہ صحت مند ہے تو بڑی تلخ لہجے میں کہوں کہ تمہیں شرم نہیں آتی اتنے ہٹے کٹے ہو کہ خیرات مانگتے ہو. تو وہ میرا کام نہیں ہے. مجھے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے سامنے دستے سوال دراز کر دے تو اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ, بے شک ایک چٹکی مٹی کی اس کے ہاتھ پہ رکھ دو. تو میرا کام نہیں ہے یہ دیکھنا. میں تو اگر خدمت کر سکتا ہوں تو خاموشی سے کر دوں گا, لیکن وہ جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر جب آپ صدقہ دینے تو ظاہر ہے کہ کوئی مانگنے تو نہیں آئے گا آپ کے پاس, تو نظر دوڑائیے ارد گرد, جو ضرورت مند ہے اس کے پاس خود چل کے چلے جائیے اور جا کے اتنی خاموشی اور اس انداز میں اس کی خدمت کر دیجئے کہ وہ جو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں کی خدمت, بلکہ صحیح الفاظ یہ ہیں کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت اس طرح سے کرے کہ خود خدمت لینے والا یہ سمجھے کہ میں نے اس آدمی سے اپنی خدمت کروا کے اس پر احسان کیا ہے. تو ضرورت مند کے جا کے کام اس طرح سے آئیے کہ وہ ضرورت مند یہ سمجھے کہ یہ بندہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا تھا کہ میری خدمت کر کے اپنی جان چھڑا لے. تو اصل میں اس نے مجھ پہ احسان نہیں کیا, اپنے آپ پہ احسان کیا ہے. نہیں, دیکھیے صدقہ اور زکوٰۃ کے بارے میں تو یہ ہے کہ بتا دینا بہتر ہے کہ یہ صدقہ ہے, یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. کیونکہ فرض کر لیجئے کہ اب چونکہ خود سید ہوں اس کے بارے میں کیا عرض کروں گا کہ اگر کہیں وہ سید ہے بندہ
تو اس کے لیے ممانعت ہے صدقہ لینے کی، خیرات لینے کی اور زکوٰۃ لینے کی. تو وہ اللہ نے اس کے لیے غنڈہ ٹیکس مقرر کیا ہے. وہ عشر تو لے سکتا لیکن صدقہ و خیرات نہیں لے سکتا. وہ ہو سکتا ہے سید ہو، آپ کو پتہ نہ ہو تو بتا دینا بہتر ہے، لیکن انداز ایسا ہونا چاہیے اتنا ہمبل اور اس طرح کا، کسی طور بھی اس کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ اس پہ احسان کیا جا رہا. جو ملازم ان کو تنخواہ کے علاوہ اگر اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ گزارا صحیح طرح سے نہیں کر پا رہا تو تنخواہ کے علاوہ وہ بالکل اس کو دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اہل بیت سے نہ ہو، سید نہ ہو. نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز، آپریشنل ایکسپینسز اتنے زیادہ ہوں تو وہ اس سے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، اس میں ڈونیشنز ان کو ملتے رہتے ہیں اور ہو جاتا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ کس انداز میں کیا سوچتے ہیں، آپ کی اپنی ویژن کیا ہے. اب میرے خیال میں تو زکوٰۃ کا بہترین استعمال، سارے استعمال جائز ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے. جو پیرامیٹرز مقرر کیے ہیں رب نے، ان پیرامیٹرز کے اندر رہ کے زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، سبھی اچھے ہیں. لیکن ان سب اچھے استعمالوں میں ایک بہترین استعمال میرے نزدیک تو یہ ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو قابلیت رکھتے ہیں، ٹیلنٹ موجود ہے، ول ٹو لرن موجود ہے، لیکن مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے اور مسلمان اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کو اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے تعلیم دلا دی جائے، یہ زکوٰۃ کا شاید بہترین استعمال ہوگا، کیونکہ آنے والی تمام نسلیں سنور جائیں گی اس کی. دوسرے نمبر پہ یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کر کے تو ایسا شخص جو بیچارہ وسائل کی کمی کی وجہ سے روزی کمانے سے محتاج ہے، تو اس کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرا دیا جائے تاکہ وہ مستقل روٹی کمانے لگے، تو خود زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں آ جائے. میرے نزدیک تو یہ زیادہ افضل یہی بات ہے. دیکھیے اس میں یہ تو لمبے سبجیکٹس ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ جو پیرامیٹر اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیے ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے زکوٰۃ جو خرچ ہو رہی ہے سبھی بہترین ہے، جائز ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کا اور بہترین مصرف کیا ہو سکتا ہے. تو اب جیسے مدرسے کی مثال آپ نے دی جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہیں گاؤں کے اندر، اب ان مدرسوں کو اگر آپ گہرائی سے ذرا دیکھ لیں تو بچوں کو ایک حد کی لمیٹڈ سکیل پر لکھنا پڑھنا تو سکھایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی جو خودداری اور سیلف ریسپیکٹ ہے وہ ختم ہو رہی ہے. کہ تمام بچوں کو معلوم ہے کہ وہ مانگے کی روٹی اور مانگے کا کپڑا استعمال کر رہے ہیں، تو ان کی جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے وہ نارمل نہیں ہوتی. تو اسلام تو ہاتھ جو پھیلنے والا ہاتھ ہے اس کو کنڈیم کرتا ہے. وہ حدیث موجود ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ان مدرسوں میں تو وہ ہاتھ پھیلانے کی ایک عادت ڈیولپ ہوتی ہے بندے میں. تو اس کا یہ ہے کہ گورنمنٹ یا کسی اور سطح پر ان کی امداد اس طرح سے کر دی جائے کہ بچوں کو مانگے تانگے کی روٹی اور کپڑے پر زندہ نہ رہنا پڑے. پھر وہاں پہ جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم بہت ہی لمیٹڈ سکیل کی ہے. لمیٹڈ دیکھیے اس میں شوکت صاحب بحیثیت فقیر کے میرے ویوز شاید پڑھے لکھے آدمی کے ویوز سے مختلف ہو جائیں، کیونکہ میرے ویوز بالکل جاہلانہ ہی ہوں گے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر. بات یہ ہے کہ اگر حکمران یہ چاہتا ہے کہ میں عوامی نمائندوں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ان کی تنخواہ دگنی کر دوں، 40,000 سے 80,000 کر دوں، تو فرق تو صرف 40,000 روپے کا ہے، جو رقم اتنی بڑی نہیں ہے. تو جتنے عوامی نمائندے ہیں ماشاءاللہ وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی قابو کرے غلام بنائے. تو یہ جو
انکریز ہے اس کو وہ پریزیڈنٹ کے منہ پہ دے مارتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی بھی یہ لینے کو تیار نہیں ہے، تم ہمیں لالچ کی ہڈی ڈال رہے ہو، تو پریزیڈنٹ تو کسی صورت ان کو قابو نہ کر پایا، بلکہ الٹا شرمندہ ہو جائے گا۔ کل کو پریزیڈنٹ انہیں کہتا ہے کہ میں ایک ایک پلاٹ آپ کو دے دوں گا ہر شہر میں 4-4 کنال کا، تو اٹھا کے پیپر اس کے منہ پہ دے مارتے ہیں کہ آپ ہمیں خریدنا چاہتے ہیں، ہم عوامی نمائندے ہیں اور ہماری انٹیگریٹی جو ہے وہ ان چیزوں سے کہیں اوپر ہے۔ تو پریزیڈنٹ بے بس ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ وہ ایک بار کچھ بہت پڑھے لکھے لوگ، جن میں کچھ جنرل بھی شامل تھے، وہ بیٹھے ہوئے ایک جگہ گفتگو کر رہے تھے، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا، کیونکہ وہ دانشور تھے تو ان کی سوچ گہری تھی کہ رشوت اس لیے زیادہ ہے کہ غربت، بجلی کی چوری اس لیے کی جاتی ہے کہ انسان غریب ہے، یوٹیلیٹی بل پے نہیں کر سکتا، اسٹریٹ کرائمز اس لیے زیادہ ہیں کہ غربت زیادہ ہے، روٹی چلانے کے لیے اسٹریٹ کرائم۔ تو میرا ان سے ایک سوال تھا کہ کیا آج غربت اسلام کے ابتدائی زمانے سے زیادہ ہے؟ اس وقت تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے آپ نے جنگیں لڑی تھیں، تو آج کیا ہم 2 یا 3 یا 4 پتھر پیٹ پہ باندھ کے جنگ لڑتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد جو حقیقت ہے اسی کو تسلیم کرنا پڑا کہ نہیں صاحب، اس وقت غربت موجودہ غربت سے کم 5000 گنا زیادہ تھی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس وقت اسٹریٹ کرائمز اور دوسری چیزیں اسلامی معاشرے میں نہیں تھیں؟ بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا ایمان اپنی جگہ درست تھا۔ اس وقت کا رویہ اصل میں یہ تھا کہ جیسے آج ہماری خواہش ہے کہ ہمارا ہر حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو، تو یہ خواہش کرتے وقت ہم ایک بات یہ بھول رہے ہیں کہ اگر امیر المومنین جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو رعایا صحابہ کرام تھی، تو ہمارے امیر المومنین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام تک پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے کردار کے مقام کو پہنچ جائیں، ٹھیک؟ لیکن المیہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر آدمی حضرت جنید بغدادی ہو اور میں خود واجپائی کی زندگی گزارتا رہوں۔ اسی طرح ہم میں سے ہر آدمی کی خواہش یہ ہے کہ مجھے دنیا فرعون کی سی ملے اور آخرت موسیٰ کی سی مل جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو نہ تو ایک آدمی جو ٹاپ پر بیٹھا ہوا ہے یا جو سب سے نچلی سطح پر کام کر رہا ہے وہ سب لوگوں کو خراب کر سکتا ہے، نہ سب لوگوں کو اچھا کر سکتا ہے۔ اگر ایمان نہیں بکتا میرا تو آپ لوگ مجھے تو لاجت دلا نہیں سکتے، اور اگر میرا ایمان اتنا ہی کمزور ہے تو مجھے آپ کی بھی ضرورت نہیں، میں ویسے ہی ایمان بیچتا رہوں گا بیٹھا۔ تو بات تو وہیں آ جائے گی جو عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچ لے کہ باقی سب اچھے ہیں، میں برا ہوں اور مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو معاشرہ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں سائنٹسٹ نہیں میں کہہ رہا، میں تو قابل آدمی کہہ رہا ہوں، مراد میری یہ تھی مثال دینے کی۔ بہت پرانی بات ہے، اس زمانے میں شاید کالج میں پڑھ رہا تھا میں، ارلی 60s کی بات ہوگی۔ اخبار میں ایک خبر چھپی کہ ایک گریجویٹ نوجوان نے بیکاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی۔ ان دنوں پنجاب میں صرف ایک ہی اخبار پڑھا جاتا تھا انگلش کا، پاکستان ٹائمز۔ چوتھے یا 5ویں دن پاکستان ٹائمز میں ایک پروفیسر صاحب تھے گورنمنٹ کالج کے، ان کا مضمون چھپا، بہت خوبصورت مضمون تھا جس نے میرے ذہن پہ بڑے گہرے نقش چھوڑے۔ انہوں نے وہ مضمون تو کیا تھا، لیٹر ٹو دی ایڈیٹر تھا وہ۔ انہوں نے اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے یہ نیوز پڑھی، ٹریجک نیوز، اور اس کا بڑا گہرا دکھ ہوا مجھے کہ اس نوجوان نے گریجویٹ ہونے کے باوجود خودکشی کر لی۔ تو آئی وش کہ وہ نوجوان اگر
مجھے اس مایوسی کے عالم میں ایک بار مل لیا ہوتا تو شاید اسے اس طرح خودکشی نہ کرنا پڑتی. تو انہوں نے آگے پھر جو کچھ لکھا وہ اصل چیز تھی. نے کہا کہ نوجوانوں کا المیہ یہ ہے کہ جو ہی وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ وائٹ کالر جاب کی تلاش شروع کر دیتے ہیں. ہمارا نوجوان جو ہے وہ ایک رکشہ ڈرائیور کا منشی ہونا تو پسند کرے گا، اس کا کلرک بن کے اس کا اکاؤنٹ مینٹین کرنا تو پسند کر لے گا. اس کی یہاں نوکری وہ 100 روپے کی کر لے گا کیونکہ یہ وائٹ کالر جاب ہے. لیکن یہ نہیں سوچے گا کہ جس رکشہ ڈرائیور کی نوکری میں کر رہا ہوں میں خود بھی اس کی جگہ لے سکتا ہوں اور اس پوزیشن میں آ سکتا ہوں کہ میں اپنے منشی کو 100 روپے مہینہ تنخواہ دے دوں. تو انہوں نے لکھا کہ میں اس نوجوان کو جیب سے پیسے دیتا کہ بیٹا یہ جاؤ اور بوٹ پالش والے ایک صندوقچی خرید لو اور کسی مناسب جگہ پر فٹ پاتھ پر بیٹھ کے تم بوٹ پالش کرنا شروع کرو. چونکہ تم پڑھے لکھے ہو تو اس بوٹ پالش کے فن میں بھی ایک ندرت پیدا کرو گے اور اس ندرت کے ذریعے تمہارا کاروبار بہت چمکے گا. صرف سال بھر میں تم کہیں کھوکھا کرائے پر لوگے، اس کے اندر ایسی کئی صندوقچیاں رکھے ہوئے تمہارے ملازم بیٹھے ہوں گے اور ایک صندوقچی پر تم بھی بیٹھے پالش کر رہے ہوگے اور ساتھ تمہارے امپلائیز بیٹھے پالش کر رہے ہوں گے. اور اگلے 5 سال کے بعد وہ کھوکھا ایک بڑی دکان میں تبدیل ہو جائے گا جہاں تم کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے ہوگے اور 10 ایسے ورک سٹیشن لگے ہوں گے جس پر بیٹھے لوگ پالش کر رہے ہوں گے تمہارے لیے. اور اس کے بعد ایک کارخانے کے مالک بن جاؤ گے. لیکن ابتدا بوٹ پالش کی صندوقچی سے کرنا ہوگی. بات یہ ہے کہ جب آپ کے یہاں پڑھے لکھے انلائٹنڈ لوگ آتے ہیں، انفراسٹرکچر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے مکان بنانے کے لیے شٹرنگ کا ایک سٹرکچر کھڑا کیا ہے. یہ انفراسٹرکچر اسی طرح بنتا چلا جاتا ہے، خود بخود بنتا چلا جائے گا. یہ دیے سے دیا جلتا ہے. تو جب پڑھے